العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشاعت العلوم آن لائن درس و تدریس میں ترجمہ قرآن کا سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اور آج کا ہمارا سبق نمبر 63 ہے. گزشتہ اسباق میں ہم نے سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 23 تلاوت مع ترجمہ، لغوی، صرفی، نحوی تحقیق اور اصطلاحی تعریف، یہ سب چیزیں دیکھی تھی، پڑھی تھی. اب اسی رکوع نمبر 23 کا خلاصہ اور مراد آیات مختصر انداز میں آج کے سبق نمبر 63 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس سے پہلے کہ ہم اس رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات دیکھیں، اس رکوع کی 1-2 آیات ہم تلاوت کر لیتے ہیں. شروع کرتے ہیں ہم آج کا اپنا سبق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. یہ 2 آیات تلاوت کی گئی. دیکھتے ہیں ہم اس رکوع کا خلاصہ اور مراد آیات. پہلی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. رکوع کی اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کا حکم مسلمانوں کو ایک خاص مثال کے ساتھ دیا ہے. ایک خاص مثال دے کر اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر روزوں کو فرض فرمایا ہے. وہ اس طرح کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، اور مثال اس طرح دی کہ یہ روزوں کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. پہلی امتوں پر بھی روزوں کی فرضیت ہوئی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کیفیت میں فرق رہا ہو. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس آیت سے یہ فائدہ معلوم ہوا کہ جس طرح نماز کی عبادت سے کوئی بھی امت اور کوئی بھی شریعت خالی نہیں رہی ہے، اسی طرح روزے کی عبادت بھی ہر امت اور ہر شریعت میں رہی ہے، جس کا یہاں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اور پھر روزے کی فرضیت کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک فائدہ اور مصلحت یہ بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ روزوں کے ذریعے تمہارے اندر تقوی، طہارت پیدا ہو، تم متقی بن جاؤ. اور یہ روزوں کی فرضیت چند دن کے لیے ہے، ایام معدودات، یعنی ماہ رمضان کے ایام مراد ہے اس سے.
اسی آیت میں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایک شرعی مسئلہ، ایک فقہی مسئلہ اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے کہ جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو حالت بیماری، حالت مرض اور حالت سفر میں اس کے لیے روزے کی رخصت ہے، لیکن بعد میں پھر اچھا ہونے پر اور مقیم ہونے پر اس کے فوت شدہ اور چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا اس پر واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس آیت میں جس مریض کا ذکر ہے، جس بیمار کا ذکر ہے، مریض سے مراد اس آیت میں وہ مریض ہے کہ جس کا ایسا مرض ہو کہ وہ ناقابل برداشت ہو، یا وہ مرض اور بیماری کے مزید بڑھ جانے کا خطرہ ہو، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے۔ اسی طرح سفر سے مراد شرعی سفر مراد ہے، شریعت میں جس کو سفر کہا گیا ہے وہ مراد ہے مطلق اپنے گھر اور وطن سے نکل جانا اور تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دور کے لیے چلا جانا، یہ مطلق سفر مراد نہیں ہے، بلکہ شرعی سفر مراد ہے۔ ایسے شرعی سفر میں روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، اجازت ہے، لیکن بعد میں اس کی قضا کرنا ضروری ہے۔ آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، یہ حکم ابتداء اسلام میں تھا، شروع اسلام میں تھا، بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے کہ طاقت کے باوجود روزہ نہ رکھے اور اس کا فدیہ دے دے، روزے کے بدلے فدیہ دے دے تو ان کے لیے جائز ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو چکا ہے۔ ہاں، یہ حکم ابھی بھی ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت بوڑھے ہیں، بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، یا پھر ایسا بیمار ہے کہ اب اس بیماری کے اچھا ہونے کا اور اس بیماری سے صحت یاب ہونے کا اب کوئی امکان نہیں ہے، کوئی توقع نہیں ہے، تو ان کے لیے ابھی بھی یہ حکم ہے کہ وہ فدیہ دے دے روزے کے بدلے۔ اگلی آیت ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس آیت میں ماہ رمضان کی ایک اعلیٰ فضیلت اور بہترین اس کی اشرفیت کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان میں اپنی وحی کو نازل فرمایا، دوسری آسمانی کتابوں کو اس ماہ میں نازل فرمایا، جیسا کہ روایات میں موجود ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں، رمضان المبارک میں، کلام مقدس قرآن پاک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی اشرفیت، افضلیت اور اس کی عظمت کا بیان ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن پاک کی صفات بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی، فیصلہ کرنے والی ہدایت کی صاف صاف آیتیں بھی ہیں۔ آگے ایک آیت آ رہی ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب میرے بندے آپ سے پوچھے تو میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق سوال کرے، پوچھے، تو آپ فرما دیجئے کہ میں بالکل قریب ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بندوں کے حال پر خاص عنایت فرما کر اور ان کی دعاؤں کو، بندوں کی دعاؤں کو قبول فرما کر، بندوں کی دعاؤں کو سن کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی اطاعت کی ترغیب دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی اطاعت کی ترغیب دیا ہے، چنانچہ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں
فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، چاہیے کہ وہ میرے احکام کو قبول کرے اور مجھ پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہدایت پا جائے۔ اگلی آیت آ رہی ہے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، کہ تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے صحبت کرنا حلال کیا گیا ہے۔ اس آیت کا ایک پس منظر ہے، خلاصہ ہے اور شان نزول ہے۔ اس آیت کا مطلب ہم سمجھتے ہیں کہ شروع اسلام میں، ابتدائے اسلام میں جب روزے فرض ہوئے، رمضان کے روزوں کی فرضیت ہوئی، تو شروع اسلام میں یہ حکم تھا کہ افطار کے بعد اسی وقت تک کھانے پینے کی اور بیویوں سے صحبت کی اجازت تھی جب تک آدمی سو جائے۔ سو جانے کے بعد اب بقیہ رات میں کھانے پینے کی اور بیویوں سے صحبت کی اب اجازت نہیں تھی، اور سونے کے بعد یہ تمام چیزیں حرام تھی، جس کی وجہ سے صحابہ کرام کو مشقت اور دشواریاں اور مشکلات پیش آئی۔ چنانچہ ایک صحابی ہے حضرت قیس بن سرما، ان کا واقعہ ہے کہ انہوں نے روزہ رکھا اور دن بھر انہوں نے محنت مشقت کیا، مزدوری کیا، پھر شام کے وقت، افطار کے وقت گھر تشریف لائے۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ بیوی نے، اہلیہ نے کہا کہ رکو، انتظار کرو، میں کچھ کھانے کا انتظام کر کے لاتی ہوں، کہیں سے لے آتی ہوں۔ یہ بیوی اہلیہ محترمہ کھانے کا انتظام کرنے باہر گئی، اور اتنی دیر میں حضرت قیس بن سرما کی آنکھ لگ گئی، ان کو نیند آ گئی، اور بغیر کھائے پیے یہ سو گئے۔ سونے کے بعد تو اب کھانا پینا جائز نہیں تھا۔ اسی حالت میں اگلے دن کا روزہ بھی بغیر کھائے پیے انہوں نے شروع کر دیا، اور اس طرح مسلسل دوسرے دن بھی روزہ رہا بغیر کھائے پیے، جس کی وجہ سے یہ تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ ایسی بات صحابہ کا یہ واقعہ ملتا ہے کہ وہ رات میں سونے کے بعد بیویوں سے اختلاط میں مبتلا ہو گئے، اور ان سے وہ چیز واقع ہو گئی جو سونے کے بعد جائز نہیں تھی، جس کی وجہ سے یہ حکم منسوخ ہو گیا، ختم ہو گیا، اور یہ آیت نازل ہوئی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ، کہ اب روزوں کی رات میں تمہارے لیے بیویوں سے صحبت کرنا جائز ہے اور کھانا پینا بھی جائز ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اگلی آیت ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ۔ اس آیت میں سحری کا آخری وقت اور روزے کے شروع ہونے کا وقت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں رات کی تاریکی کو، رات کی اندھیری کو سیاہ دھاگے سے، اور صبح کی روشنی کو اور صبح صادق کو سفید دھاگے سے اللہ تعالیٰ نے تعبیر فرما کر روزے کے شروع ہونے کا وقت بیان فرمایا ہے۔ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ یہاں چل کر سحری کا وقت ختم ہو جائے گا اور روزے کا وقت شروع ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب رات تک، سورج غروب ہونے تک تم اپنے روزے مکمل کرو، سورج ڈوبنے تک روزہ مکمل کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اعتکاف کی حالت میں مباشرت سے منع فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حدود ہیں، ان کے قریب مت جاؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے اپنی آیتوں کو، اپنے احکام کو صاف صاف بیان کر دیتے ہیں تاکہ لوگ متقی بنے، پرہیزگار بنے۔ تو اس طرح سے آج کا ہمارا یہ سبق یہاں مکمل ہوا۔ اب آئندہ کل ہم اپنا اگلا سبق دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.